تو مجھے یہ بتائیں یہ ہڑتال کی جو آپ کو اطلاعات موصول ہوئی ہیں، یہ میں نے تو جتنا بھی اب تک ٹی وی یا میڈیا دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں ہڑتال ہے، کہیں پہ کوئی رخنہ اندازی تو نہیں ڈالی گئی، کسی جگہ پر مسلم نون یا حکمرانوں نے کوئی ایسا کام تو نہیں دکھایا جس سے آپ اس وقت کوئی پریشانی میں عالم میں ہوں، یا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری ہڑتال میں کوئی لوگ پریشانی پیدا کر رہے ہیں؟ جی نہیں احسان صاحب، میرا خیال ہے کہ ہڑتال تو بہت بھرپور اندرون سندھ، پورا بلوچستان، جنوبی پنجاب، جو عام طور پہ ساتھ نہیں دیتا تھا جب کوئی آواز جو ہے وہ ملک کے کسی اور طرف سے اٹھتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان علاقوں میں بھی مکمل ہڑتال ہوئی ہے۔ ایک لحاظ سے یہ ہڑتال قومی یکجہتی کا بھی منظر پیدا کر رہی ہے، خاص طور پہ جو موجودہ حالات ہیں کہ اس میں کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے تھے کہ بعض ہمارے علاقے وہ کچھ ہماری جو قومی سوچ ہے اس سے ہٹ کر چل رہے ہیں، لیکن آج کی ہڑتال نے ہمیں ایک اچھا سوچنے کا موقع دیا ہے کہ اگر عوام کی ترجمانی کے لیے اچھی ساکھ رکھنے والے لوگ آگے آئیں تو پھر اس ملک کی سالمیت کسی بھی خطرے کا سامنا نہیں کر سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف لاہور اور اسلام آباد اور کراچی کی ہڑتال نہیں رہی، اسے بلوچستان کے اندر پذیرائی ملی ہے، جنوبی پنجاب اور سندھ کے اندرون سے بھی بھرپور جو ہے نا وہ کامیابی ملی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چترال اور دیر میں بھی دیکھا ہے سب لوگ ہڑتال پہ ہیں۔ جی ظاہر ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات آپ نے کی ہے وہ اتنا زبردست یہاں پر ایک رد عمل تھا کہ حکومت ساری کوششوں کے باوجود ناکام رہی۔ انہوں نے کوشش کی کہ اپنے تاجروں کے گروپ کے ذریعے تفریق پیدا کی جائے، لیکن تاجروں نے اور عوام نے اس طرح کی آوازوں کو مسترد کیا ہے، اور آج صبح کے بعد بعض جگہوں پر پولیس آئی ہے، انہوں نے زبردستی دکانیں کھلوانے کی کوشش کی ہے، لیکن تاجر ان کے ہاتھ یا ان کے ہتھے نہیں چڑھے، تو وہ بھی ہر بار بالآخر جو ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ میں نے صبح دیکھا کہ آپ کے جماعت کے کچھ لوگ تھے وہ مار روڈ پہ وزٹ کر رہے تھے، تو حالانکہ مار روڈ کے جو وہ سویل بٹ وغیرہ تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم ہڑتال نہیں ہونے دیں گے، لیکن میں نے خود بھی وزٹ کیا، وہاں تمام لوگ ہڑتال پہ ہیں، اور جماعت اسلامی کے لوگ جب جاتے ہیں لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں، ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار بھی ڈالتے ہیں، تو لوگ یہ جو آپ کی کال ہے یہ بڑی کامیاب کال ہے، لیکن اس سے کو آپ کو سیاسی فائدہ بھی ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ اگر ہم عوام کی ترجمانی کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے تو بالآخر اس ملک اور قوم کی حالت بدلے گی۔ فوری طور پہ تو آپ کو نتیجہ سامنے نہیں آئے گا، لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اگر حکومت نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تو وہ اپنا نقصان خود کرے گی۔ یہ ہڑتال جو پورے ملک کے اندر ہوئی ہے یہ حکمرانوں کے لیے ایک اشارہ ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور معاملات کو خوش اسلوبی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ یہ جب آپ نے ہڑتال کی کال دی تو حکومت نے آپ سے جو رابطہ کیا اس کے بعد کیا سوال جواب ہوئے کہ آپ نے کہا نہیں ہم ہڑتال ضرور کریں گے؟ انہوں نے کوئی مطالبہ پہلے ماننے سے انکار کیا؟ اچھا دیکھیے، ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی براہ راست رابطہ نہیں کیا۔ اچھا، ان کی کوشش تھی کہ وہ اس ہڑتال کو ناکام بنانے کے لیے تاجروں سے رابطہ کر کے اور تاجروں کو اپنا استعمال کرتے ہوئے بڑی بڑی مارکیٹوں کو کھلا رکھیں گے، جس میں بہرحال ان کو ناکامی ہوئی، اور شاید حکومت کو ان کے جو من پسند تاجر طبقے کے لوگ تھے جو کچھ مراعات لے رہے ہیں، کچھ اسپیشل سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، مشیر اور وزیر ان کے ارد گرد ہیں، انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ہم ہڑتال نہیں کامیاب ہونے دیں گے۔ شاید حکومت ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی تھی، تو لہذا اس نے کوئی بہت جس سے کہنا چاہیے کہ کوئی مذاکرات یا کوئی یقین دہانی کروانے کی کسی کو بھی کوشش نہیں کی۔ امیر الحسین صاحب، کیونکہ آپ تو مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں نا، آپ تو چاہتے ہیں ڈائلاگ ہونا چاہیے، تو اگر اس موقع پر یہ حکومت آپ سے کے ساتھ ڈائلاگ کرتی، آپ سے کچھ لو اور دو بھی بات کرتی جو آپ کے مطالبات ہیں، تو پھر ممکن تھا کہ کچھ اور ہی اس وقت حالات ہوتے، لیکن کیونکہ یہ بیوقوف حکومت ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنی من مانیاں کی ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر کچھ بھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، مذہبی باتیں باقی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اصل میں ظاہر ہے کہ ہر جماعت کی اپنی ایک سیاست ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو۔
معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی جماعت کوئی پروگرام اناؤنس کرتی ہے تو وہ اس جماعت کا ایک پروگرام ہوا کرتا ہے، باقی جماعتیں مخالفت کرتی ہیں یا خاموش رہتی ہیں. میں نے جو ہمیں کسی نے رجسٹر نہیں کیا، یہ ان کی سب پارٹیوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مثبت پیغام. میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، عوام یہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے کوئی اتحاد بھی بنایا، اسلامی جمہوری اتحاد، اس کے بعد مختلف اور اتحادوں میں بھی آپ شامل رہے، تو یہ ہڑتال کرنے کی کال دینے سے پہلے آپ نے کوئی ایسی موو کی کہ تمام جماعتوں کو آپ ایک ساتھ لے کے چلیں اور ایک گلدستے کی طرح آپ چلیں؟ دیکھیے، آپ بھی چونکہ ایک عرصے سے میڈیا سے منسلک رہے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کوئی جماعت پروگرام بنائے پارٹی کی بنیاد کے اوپر، چاہے وہ دھرنے کا ہو، احتجاج کا ہو، مظاہرے کا ہو، تو اس کے اوپر کسی اور پارٹی کے ساتھ گفتگو نہیں ہوا کرتی، کیونکہ وہ پارٹی کا پروگرام ہوتا ہے نا. اس میں پھر حالات کے مطابق کچھ پارٹیاں جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اگر ہم مطلب یہ کہ کوئی اور پارٹیوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے تو ملک کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں مسئلہ بننا تھا. صحیح بات. کوئی اختلاف پیدا ہو جانا تھا، جمعے کو کریں، اتوار کو نہ کریں، فلاں تاریخ کو کریں، فلاں تاریخ کو نہ کریں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو لہذا یہ جو ہماری حکمت عملی ہے، یہ ایک پاکستان کے اندر اسی طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو الحمدللہ عوام نے ساتھ دیا. عوام کو مطلب آدمی جا کر بات کرتا ہے، پارٹی عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے، مکالمہ کرتی ہے، جو ہم نے کیا ہے، اور وہ بہرحال کامیاب رہا ہے. اچھا، زیبا ناز صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، پی ٹی آئی کی میڈیا کوآرڈینیٹر ہے. انہوں نے تو اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی آپ بتائیں، آپ کس طریقے سے اس ہڑتال میں شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے اپنے جتنے لوگ تھے کاروباری، ان سب کو کہا کہ ہڑتال کرنی ہے آپ نے، کیونکہ یہ جو جماعت اسلامی نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی آواز ہے، اور یہ جن بہرے لولے لنگڑوں کے کانوں کے اوپر آواز نہیں جاتی، اس مظاہرے کے ذریعے، اس ہڑتال کے ذریعے سب تک میسج جائے گا، اور ان کو فیصلہ جلد کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ آواز ہے جو غریب عوام کی آواز ہے اور امیر کی بھی آواز ہے. امیر العظیم صاحب، یہ پی ٹی آئی تو آپ کی بڑی سپورٹ کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ جی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور باقی بھی پارٹیوں کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کسی نے اس کو پارٹی کا مسئلہ نہیں بنایا، اور لوگوں نے خاموش رہ کے یا سپورٹ کر کے ایک لحاظ سے ہماری حمایت کی ہے. ہم ان تمام پارٹیوں کو اور بالخصوص پی ٹی آئی کو جو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں. امیر عظیم صاحب، یہ جو اب 8 ستمبر کو پی ٹی آئی نے جلسہ پھر رکھا ہے اسلام آباد میں، کیونکہ آپ تو ان بڑی سیاست کو سمجھتے ہیں، دھرنوں کی، جلسوں کی، جلوسوں کی. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر بھی ڈرا کر دیں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ کریں گے، جبکہ حکومت نے این او سی بھی دے دیا ہے، پہلے بھی 5 دفعہ این او سی دیا گیا ہے. تو کیونکہ جس طرح آپ نے 14 دن دھرنا دیا راولپنڈی میں، اور جب میں نے اعجاز الحق صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں دھرنا کہاں ہو رہا ہے، حالانکہ ان کا گھر بھی اسی طرف ہے، روتے آتے بھی جاتے ہیں. تو یہ کس طریقے کا آپ کا دھرنا تھا کہ اعجاز الحق کوئی پتہ نہیں چلا؟ یہ تو آپ اعجاز الحق سب سے پوچھیں نا جی، کیا وہ آج کل اخبار نہیں دیکھتے یا ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا نہیں دیکھتے؟ تو اچھا نا، یہ کسی سے سوال کرنا جو کسی اور پارٹی میں ہو، یہ اچھا نہیں لگتا. ہر پارٹی نے اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے، ہر پارٹی کا اپنا پروگرام ہوتا ہے. یہ جو سوال ہے نا جی کہ ساری پارٹیاں مل کے کریں، وہ تو ایک خاص مرحلے میں اگر کہیں پارٹیوں پر اتفاق ہو جائے، کوئی مشترکہ پلیٹ فارم بن جائے تو تبھی یہ ہوتا ہے، ورنہ ہر پارٹی نے اپنا پروگرام ہے. اب 8 ستمبر کو اگر پی ٹی آئی پروگرام کرے گی تو باقی پارٹیاں تو نہیں جائیں گی. ہماری حمایت تو ضرور ان کے ساتھ ہوگی، اور ہم یہ چاہیں گے کہ انہیں بڑا پروگرام کرنے دیا جائے اور وہ کامیاب ہو. یعنی یہ ایک ہمیں ایک دوسرے کے لیے کوئی دیوار نہیں بننا چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی کے دوسرے کے پروگرام میں نہیں آنا چاہتا تو اس پہ ہمیں اس کو کوئی چٹکی بھی نہیں لینی. امیر العظیم صاحب، پچھلے دنوں جو ایک اجلاس ہوا، اس اجلاس میں آپ بھی بیٹھے تھے، یا تمام اپوزیشن جماعتیں تھیں، مولانا فضل الرحمان بھی تھی، اور اس میں یہی کہا گیا تھا نا، ہم نے ایک دوسرے سے مل کے اسمبلیوں میں، باہر جیسے چیزوں میں ایک دوسرے کی معاونت کرنی ہے. تو اس پہ آپ کاربند ہیں نا سارے لوگ. دیکھیے، وہ ایک میٹنگ تھی کھانے کے اوپر جو محمد علی دورانی صاحب نے دعوت دی تھی، کیونکہ میں نے دیکھا آپ بھی اس میں شامل تھے.
جی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا، میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو اس میٹنگ میں ہم نے حالات کا جائزہ لیا، کنسنسس تھا کہ حالات بڑی تیزی سے بگڑ رہے ہیں اور یہ اس حکومت سے سنبھالے نہیں جائیں گے، انہیں ہوش کا ناخن لینا چاہیے، اور ہر پارٹی ایک اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد جاری رکھے، اور ہم ایک دوسرے کو ایک ایسی سپورٹ دیتے رہیں کہ اس کے راستے میں مزاحمت جو ہے وہ ہماری طرف سے نہیں آنی چاہیے، اور کہیں کہیں مشترکہ بھی پروگرام ہو جانے چاہیے. یہ ساری چیزیں بہت پہلے سے طے ہیں اور اس میں ایک دفعہ پھر اس کے اوپر زور دیا گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آج ہڑتال تو ماشاءاللہ کامیاب ہوگی، اب آئندہ آپ کے کیا خیالات ہیں، کیا کرنا ہے؟ اس ہڑتال کے جو ثمرات ہیں وہ کس طرح آپ سمیٹیں گے؟ دیکھیے اس ہڑتال کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حکومت جو ہے وہ کسی ڈائیلاگ پہ آتی ہے یا نہیں آتی، اور جو بجلی کی بلوں میں کمی اور تاجر کے خلاف جو ایک کمپین کر رہے تھے، تاجر دشمن جو ایک اسکیم لے کے آئے تھے، وہ بھی ڈرا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ سٹیک ہولڈر کے مشاورت کے بعد جماعت کے تنظیمی جو ہماری فیصلہ سازی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے اگلا مرحلہ دیں گے، لیکن خاموش نہیں رہیں گے، ہم عوام کی ترجمانی کا برابر حق ادا کریں. نہیں امیر الدین صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 14 روپے یونٹ سستا کر دیا ہے، تو یہ جماعت اسلامی کی اس میں موو ہے، جماعت اسلامی کی وجہ سے کہا ہے، تو اس پہ اتفاق نہیں کرتے آپ؟ نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ایک تو انہوں نے بجلی کے یونٹ کم نہیں کیے، انہوں نے ایک سبسڈی دی ہے چند یونٹس کے اوپر. اچھا، یہ سبسڈی ہمارا مطالبہ نہیں ہے، یہ تو ہماری جیب سے پیسے نکال کر واپس جو ہے وہ ہمیں دینے کی کوشش کی گئی ہے. ہم سبسڈی نہیں مانگتے، یہ تو خیرات ہے، اور خیرات بھی ہماری اپنے عوام کی پیسوں کی. آپ نے ڈیولپمنٹ کے جو اسکیمیں تھیں ان کو آپ نے فریز کر دیا، اور وہ پیسہ جو ہے وہ آپ نے اس کو سبسڈی کی شکل میں جو ہے وہ دے دیا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز کا فرینزک آڈٹ کیا جائے، جو اوور چارجز ان کو دیے گئے ہیں اور جو ان کا حق نہیں بنتا تھا، آپ نے ان کو ٹیکسوں میں بھی چھوٹ دی، اور اس کے بعد پھر ان کو اس وقت قومی جو ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے اس سے زیادہ سالانہ آپ ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں اس بجلی کا جو بجلی ہم نے نہیں خریدی کیپیسٹی سرچارج کے نام کے اوپر. یہ لوٹ مار بند کریں. اس کے بعد بجلی کے ریٹ جو ہے وہ کم ہوں گے، سبسڈی نہیں ہوگی، بجلی کے ریٹ کم ہوں گے. سبسڈی دینی ہے غریبوں کو دیں، آٹے میں دیں، واقعی فوڈ پرائسز کے اوپر دیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ دینا چاہیے. اچھا امیر الدین صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب اتنے دن ہو گئے آپ کو دھرنے سے اٹھے ہوئے، اب آج ہڑتال پہ ہیں، تو اس کے درمیان بھی کوئی حکومت کا کوئی آپ سے رابطہ، یہ تارڑ شارڑ کو فون شون کال شال ملاتے ہیں کوئی؟ نہیں، کوئی ایسی باقاعدہ رابطہ نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ کہیں لیاقت بلوچ کی حسن اقبال کے ساتھ ملاقات ہو گئی، کہیں کسی تقریب کے اندر کچھ گفتگو ہو گئی، بس انہیں ہم یاد کرواتے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا، اتنے دن گزر گئے اور باقی اتنے دن باقی ہیں. اچھا، اگر وہ اتنے دن گزرنے کے باوجود جیسے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں پہلے عرض کیا کہ سٹیک ہولڈر کی مشاورت کے ساتھ سرگرمیاں جو ہے وہ مزید منظم کریں گے، اور الٹیمیٹلی ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ اگر عوام ہمارے ساتھ اسی طرح سے چلتے آئے تو ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے. ہم لوگوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ٹیکس دینا بند کریں، وہ بجلی کے بل دینا بند کریں. یہ ہوئی نا بات. یہ اس طرف اگر ہم جائیں گے اور اس میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کی قسمت جو ہے وہ تبدیل ہوگی انشاءاللہ. اچھا میرے جیسے کہ آپ نے کہا ہے نا ہم سول نام فرمانی، تو پھر تو وہ پکڑ دکڑ بھی کریں گے، لٹھ برداری بھی کریں گے، کیونکہ پنجاب میں تو اتنی پولیس انہوں نے بھرتی کی ہے نئی، اور اتنے زیادہ فنڈ دیے ہیں کہ باقی وہ صحت اور تعلیم کے بھی اتنے فنڈ نہیں ہے. تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ جیسے انہوں نے پی ٹی اے کو دبا لی اس طرح آپ کو بھی دبا لیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایسے تدابیر اختیار کریں گے کہ جس کے نتیجے میں اپنا بھی نقصان کم سے کم ہو، اور ایسی اپیل کی جائے کہ جسے پھر حکومت کنٹرول نہ کر سکے. نہیں، یہ تو شوگر کوٹڈ ہوگی، یہ تو شوگر کوٹڈ ہوگی نہیں، جسٹ لائک آپ کہہ رہے ہیں. اور سن تو لینا احسان صاحب، شوگر کوٹڈ نہیں ہے. وہ جب تک آپ پوری بات نہیں سنیں گے آپ سوال بلا وجہ جو ہے نا وہ کریں گے، جو پھر ظاہر بعد میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اچھا نہیں یہ تو سوال بنتا ہی نہیں. جی بتائیں. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ جلسہ اور جلوس کر کے اور مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالیں. اس میں وہ حکومت کنٹرول کر لے گی، گرفتاریاں کر لے گی. اس کے بجائے جب ہم سول نافرمانی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے
آپ بجلی کے بل دینا بند کر دیں, آپ ٹیکس دینا بند کر دیں, آپ کے پاس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے جو چلان آ رہے ہیں ان کو دینا بند کر دیں, اور جگہ جگہ کمیٹیاں بنائیں کہ جب آپ بل پیمنٹ نہ کریں اور کوئی بجلی کاٹنے کے لیے آئے تو میٹر کی حفاظت جو ہے وہ یہ کمیٹیاں کریں, محلے دار کریں. اس میں تو ہم جو ہے وہ جو وابڈا کے ملازمین ہیں اور ایس ڈی اوز ہیں ان کو بھی شامل کریں گے, چونکہ سول نافرمانی کسی ایک جماعت کی نہیں ہوگی, یہ تو پورے ملک اور قوم کی ہوگی, اور اس کے لیے حالات ہم پیدا کریں گے. ہم یہ دکھائیں گے کہ میٹر کاٹنے والوں کو بھی تو آخر مصیبت ہے نا جی اس وقت. وہ سرکاری احکامات جو مطلب حکومت کی مراعات جو ہے وہ انتہا درجے کی ہیں, اور ملازمین کی تنخواہیں, ان کے اوپر ٹیکسز, ان کے اوپر باقی زندگی کے معاملات تنگ ہو چکے ہیں. تو جب آپ تمام طبقوں کو لے کر ایک سول نافرمانی کی طرف جائیں گے تو اسے حکومت نہیں کنٹرول کر سکتی.